खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके 17वें बाब में से। उस वक्त यसू पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका। उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद होगी और देखो मूसा और इलियास उससे बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यसू से हाथ धोकर कहा, खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो सब बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहाए डर के। तब यसू ने पास आकर उन्हें छुआ, कहा उठो मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यसू के सिवा किसी को ना देखा। और जब पहाड़ से उतर रहे थे तो यसू ने उन्हें हुक्म दिया और कहा, जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे इस रोया का किसी से जिक्र ना करना। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, मेहरबान खुदा की शुक्रगुजार हों जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए। आज की सुबह के लिए जब खुदा के घर में मौजूद हैं, महीने का पहला इतवार है और रोज़ों के दौरान दूसरा इतवार है। खुदा की इस हैकल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये महीना लतूरियाई कैलेंडर के हिसाब से मुक़द्दस यूसुफ का महीना है, तो खुदा हमें ऐसी तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे ताकि मुक़द्दस यूसुफ की सिफ़तें और साफ हमारी ज़िंदगियों से नज़र आए। आज के कलाम अक़दस में यसू कहाँ जाता है? पिछले इतवार यसू कहाँ था? बियाबान में। और आज यसू कहाँ है? जब बियाबान में है यसू, तो यसू के साथ कितनी आजमाइशें आती हैं। सबसे बड़ी आजमाइश कौन सी थी? दूसरी आजमाइश कौन सी थी? शान और शौकत की थी, रुतबे की ही, और खुदा को तीसरी जो थी आजमाने की थी। तो खुदा के कलाम में आज यसू जो है पहाड़ पर जाता है और पहाड़ पर क्या करने जाता है? दुआ करने के लिए। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन एक ज़बूर गाते हैं, अखियां चुक ना मैं ते मदद ली मैं। तो किसको पुकारते हैं? तो यसू की मुलाकात इस पहाड़ पर 2 शख्सियात से होती हैं। कौन सी शख्सियात हैं? मूसा और बनी इस्राएल में इनका बड़ा शुमार है। और जब मूसा का जिक्र किया जाए तो मूसा किसके घर में पला था? किसकी बेटी ने पाला था? और मूसा ने बनी इस्राएल को बहरे कुलज़म से बाहर निकाल लाया था। और फिर वह मूसा ही था जो खुदा के हुजूर 10 अहकामात लेकर आता है, पत्थर की 2 लोहें लेकर आता है, कलाम लेकर आता है। और इसीलिए यीशु फरमाता है कि वो शरीयत को मंसूब रद्द करने नहीं आया, बल्कि मूसा की शरीयत को पूरा करने आया है। यीशु जो था शरीयत को पूरा करने आया था। और इसलिए खुदा के कलाम में यीशु का आना शरीयत के मुकम्मल होने की दावत है। और इसलिए खुदा के हुजूर जो थे, आसमान पर आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। आवाज आती है आसमान से। तशनीया शरा की किताब में लिखा है कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है, पत्थर की 2 लोहें लेकर आता है, तो उसका चेहरा किसकी मानद चमकता है? नूर की मानद। वो नूर जब लोग महसूस करते हैं, मूसा से कहते हैं कि खुदा का नूर तुझ में आ गया है, खुदा की शख्सियत तुझ पर आ गई है, खुदा का साफ तुझ में आ गया है।
اور خدا کی خوبیاں تجھ میں آ گئی ہیں. اور موسیٰ اپنے سر اور منہ کو کیا کر لیتا ہے؟ ڈھانپ لیتا. جس پر خدا کا دیدار ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں, وہ سورج کی طرح ہوتا ہے. اور اسی لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین, خدا نے کلام کو سورج سے تشبیہ دی ہے, اور اس لیے خدا آج فرماتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے سورج کی مانند چمک اٹھا. اور پھر جب الیاس نبی کی بات کی جائے تو الیاس نبی جو تھا معجزات کا نبی تھا. کیا تھا؟ بڑا نبی تھا. اور جب اس کا سامنا کتنے پجاریوں سے ہوتا ہے؟ بال کے 50 تھے, ان کے درمیان ہوتا ہے. اور پھر خدا کے حضور وہ بھی پہاڑ پر ہے, موسیٰ بھی پہاڑ پر ہے, الیاس نبی بھی پہاڑ پر ہے. اور الیاس نبی نے جو بال کے پجاریوں کو چیلنج دے دیا, تمہارا ہی وقت ہے, صبح سے لے کر تم جو ہے وقت لے لو, صبح سے لے کر شام تک تم وقت لے لو. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بال کے پجاری بلاتے رہتے ہیں دیوتا کو, اور جب دیوتا نہیں آتا تو الیاس نبی خدا کو پکارتا ہے, اور زندہ خدا آگ کی صورت میں آ جاتا ہے. یہ ہے خدا کے کلام کی طاقت. وہاں موسیٰ کے پیچھے فرعون کی فوجیں تھی, ایک ہی موسیٰ تھا. یہاں خدا کے حضور بال کے پجاری ہیں, دیوتا ہیں, جادوگر ہیں, اور ایک ہی الیاس ہے. بات یہاں نہیں ختم ہوتی. الیاس کو غصہ آ جاتا ہے, طاقت آ جاتی ہے, غیرت آ جاتی ہے, اور ایک الیاس 450 پر بھاری ہو جاتا ہے. جدو کسی دی لڑائی ہوئے نا, کہتے ہیں میں تے کٹنا سی, وہ 3 آ گئے ہیں, میں نے تو مارنا تھا, 3 آ گئے. اور جدو مارا بندہ ہوئے نا, انہوں ایک ایس سائڈ دی لگان گے تو دوجی ایس سائڈ دی لگان گے, کہتے ہیں اگوں بولے گا نہیں. تو جدو تگڑا ہوئے نا, وہ ایک مار دے تو کہیں گے یسو نے کہہ دیا تھا اگر تو ایک گال پر تماچا مارے. کتنا ہم کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں. جہاں فائدہ ملتا ہے وہاں آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے الیاس نبی کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی. ایک ہی تھا, اکیلا تھا, اور اس کے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا. موسیٰ بھی اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا. الیاس بھی اکیلا تھا, اس کے ساتھ کون تھا؟ خدا تھا. اور اسی لیے ہم زبور گاتے ہیں, اکھیاں چکنا میں مدد لی میں, میری مدد نو کون آئے گا؟ رب آئے گا. یہ خدا کا کلام ہے. اور یسوع جب پہاڑ پر جاتا ہے تو اس کی ملاقات موسیٰ اور الیاس سے ہوتی ہے. موسیٰ اور الیاس کے ساتھ اسے خدا کی طاقت کی آواز آتی ہے کہ جو تو کام کرنے والا ہے, جو تو موت کا تجربہ کرنے والا ہے, وہ تجھے طاقت ملے گی, میں تیرے ساتھ ہوں. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوں, جیسے میں الیاس کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ ہوں. میں کبھی تجھ سے نہ دائیں ہوں گا نہ بائیں ہوں گا, میں تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا. تو خدا کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے. مسیح خداوند میں عزیز مومنین 3 شاگرد ہوتے ہیں. ایک زبان سے رابطہ ہوتا ہے اور 3 شاگرد ہوتے ہیں. یہ تینوں شاگرد کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پطرس کی بات کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے, خدا اے یسوع, اے استاد, ہم 3 ڈیرے بنائیں گے, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, اور ایک یسوع سے اس لیے لے کر آیا پہاڑ پر. اور جب بھی یسوع کوئی معجزہ کرتا, یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا, یا بڑا معجزہ کوئی نہ کوئی کرتا, تو یہ تینوں شاگرد ہوتے تھے. سب سے پہلے پطرس, جسے خدا کلیسیا کا سربراہ بنانا چاہتا تھا اور بنا دیا, اور خدا کے حضور وہ بڑی رحمت سے, بڑے فضل سے چلتا رہا اور خدا کے کلام کو پھیلاتا رہا. دوسرا شاگرد کون سا ہے؟ یعقوب ہے. اسے خدا جب آسمان پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے شاگردوں میں سے
جس کو موت آتی ہے یا شہادت کا تجربہ کرتا ہے وہ مقدس یعقوب ہے۔ تیسرا شاگرد یوحنا ہے جسے یسوع اپنی ماں دے دیتا ہے، اور خدا کے حضور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب سارے شاگرد جو ہے شہادت حاصل کر دیتے ہیں، خدا اسے قدرتی طور پر اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ تینوں شاگردوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ ایک آسمانی شخصیات ملی ہوئی ہیں اور دوسری زمینی شخصیات ملی ہوئی ہیں، اور اسی لیے یہ خدا کے حضور جو ہے خدا کی برکت میں باپ ہے، بیٹا جو ہے، دو لیاس جو ہے، موسیٰ جو ہے، پطرس، اور پھر یعقوب، اور تو خدا نے کتنے دن میں دنیا کو بنایا تھا؟ 7 دن۔ تو کاملیت پوری ہو جاتی ہے، زمین بھی مل جاتا ہے، آسمان بھی مل جاتا ہے، اور زندہ خدا سے آواز آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، پچھلے اتوار بیابان کا تجربہ کیا اور اس اتوار پہاڑ کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیتھولک چرچ میں جو پاک سارا حصہ ہوتا ہے، جو کاہن اور التار کا حصہ ہوتا ہے، وہ کیوں اونچا رکھا جاتا ہے؟ آپ ایک طرح سے پہاڑ کا تجربہ کریں، آپ ایک طرح سے خدا کی صلیب کا تجربہ کریں، اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، موسیٰ پہاڑ پر گیا تو خدا کے کلام کو لاتا ہے، الیاس پہاڑ پر گیا تو بال کے پجاریوں کو مار دیتا ہے، یسوع کلوری پر لٹکایا گیا اور دنیا فتح کر لیتا ہے۔ یہ ہے خدا کے کلام کی خوبصورتی۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آپ اپنے گھروں میں جب گھر بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سب سے اچھا جو حصہ ہوتا ہے جب گھر بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا فرنٹ ایلیویشن بڑا خوبصورت رکھے۔ آپ جب اندر آتے ہیں کہتے ہیں انٹرنس اچھی ہو، جب اور زیادہ اندر آتے ہیں کہتے ہیں لان اچھا ہونا چاہیے، سٹنگ روم، ڈائننگ روم اچھا ہونا چاہیے، کچن اچھا ہونا چاہیے، اور جہاں آرام کرنا ہے وہ بھی بڑی جگہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ آج میرا سوال آپ سے ہے، جب آپ گھر بناتے ہیں اس گھر میں کبھی ایک چھوٹا سا کوئی دعا خانہ یا پرے روم بھی بنایا آپ نے؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں، خدا آپ کو برکت دے۔ ضروری ہے کہ جہاں خدا کی حضوری میں آپ جاتے ہوئے محسوس کریں کہ یہ جگہ پاک ہے، یہ جگہ پوتر ہے۔ خدا تو ساری جگہوں پر موجود ہے، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گھر میں ایسا کونا مخصوص کر لیں، کوئی نہ کوئی گھر میں دعا کی جگہ مخصوص کر دیں جہاں یسوع کی صلیب ہو، کلام ہو، اور یسوع مسیح کی صلیب آپ کو بتاتی رہے کہ یہ گھر میرے مومنین کا گھر ہے۔ اپنے گھروں کے انٹرنس پر آتے ہوئے جاتے ہوئے کلام مقدس کی آیات کو لکھ دیں، لگا دیں، آویزہ کر دیں، تاکہ جب آپ یہاں سے گزریں، اندر آئیں، باہر آئیں، آپ کی آمد رفت آنے جانے میں خدا آپ کا سہارا ہو، اور پھر ہی آپ کے ساتھ جو خدا کا کلام ہے آپ کا چہرہ جو ہے سورج کی مانند چمکے گا۔ کئی دفعہ میں کلیسیا کو کہتا ہوں، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو، کہ آپ جب پاک شراکت لینے آئیں تو خدا کے حضور جو ہے آپ بڑی عقیدت، بڑی روحانیت کے ساتھ جو ہے اپنے سر پر دوپٹہ ڈامتے ہوئے آئیں۔ کئی دفعہ میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ بٹن بند کرتے ہوئے بڑی عقیدت کے ساتھ آئیں، کیونکہ جس کو آپ لے رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں وہ قدرت رکھتا ہے ساری دنیا کو فتح کرنے کی۔ اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آپ کا اندرون پن،
آپ کا ظاہری پن آپ کو اس بات کی دعوت دے گا کہ آپ کلام کو سننے آئے ہیں, آپ یسوع کو حاصل کرنے آئے ہیں. جو پوشاک پہنے ہوں گے وہ یسوع کے لہو میں تبدیل ہو جائے گی. جو یسوع کو حاصل کریں گے اس پر آپ کا بجھا ہوا چہرہ, مرجھایا ہوا چہرہ جو ہے نور کی مانند اور سورج کی مانند چمکے گا. اس لیے میں اس بات پر بڑی عقیدت رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جب کاہن پاک شراکت اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے. اور پھر کئی دفعہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, وہ مقدس لمحات ہوتے ہیں. آپ نے یسوع کو دیکھنا ہے, آپ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے, اس کے کلام کو دیکھنا ہے, اور تب ہی آپ کی زندگی بدلے گی. مسیح خداوند میں عزیز مومنین, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک شخص جو بڑا امیر ہوتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے, اپنی دولت میں ہی وقت گزارتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی دولت, اس کا کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لوگ اس کو مشورے دیتے ہیں ادھر چلا جا, ادھر چلا جا, ادھر چلا جا. ایک شخص اس کے پاس آتا ہے, کہتا ہے تو اس کے پاس بھی گیا ہے, وہ بھی تیرا دوست ہے, تو اس کا پارٹنر رہا ہے, اس کے ساتھ بڑا کاروبار کرتا رہا ہے, اس نے بھی تجھے دھوکہ دے دیا ہے. تو فلاں شخص کے پاس بھی گیا ہے, تیرے اپنے تجھ سے جدا ہو گئے ہیں. میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں, میں تجھے ایک دعوت دیتا ہوں کہ چل آ, دونوں اکٹھے خدا کے گھر میں جاتے ہیں. جب دونوں اکٹھے خدا کے گھر میں جاتے ہیں, بزرگ پیچھے بیٹھتا ہے اور یہ نوجوان خدا کے آگے دعا کرتا ہے. اور جب اتنی دیر سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہوتا ہے, جب یسوع کی صلیب کو دیکھتا ہے تو یسوع سے بلا رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے دل میں ہی الفاظ آتے ہیں اس نوجوان کے, اے یسوع میں بے بس ہوں, میں کمزور ہوں, میں لاچار ہوں, میں دنیا سے ناکام ہو کر تیرے پاس آ گیا ہوں. اور تھوڑی دیر میں اس کی کانوں میں آواز آتی ہے, کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یسوع کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے تو بے بس نہیں, اب میں تجھے مضبوط بناؤں گا, تو ناکام نہیں, میں تجھے کامیاب بناؤں گا. اور چند ماہ کے بعد دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے. ہماری بھی زندگیاں کچھ اسی طرح کی ہیں. ہم بھی کئی دفعہ گرتے ہیں, چلتے ہیں, اور گر گر کر تھک جاتے ہیں. زمینی لوگ ہوتے ہیں, زمین پر پاؤں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جمانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے بے شک ہمارا تعلق زمین سے ہے, لیکن ایک تعلق ہمارا آسمان سے بھی ہے. ایک تعلق ہمارا آسمان سے بھی ہے. ہم جیتے بھی یسوع کے ہیں اور مرے ہوئے بھی یسوع کے ہیں. اور اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین, کبھی خدا کو بھولنا نہیں چاہیے. دعا ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہے. کلام جو ہے ہمیں خدا کے متعارف کرواتا ہے, خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. اور اسی لیے خدا نے جو برکت آپ کو دے دی ہے, وہ برکت کوئی چھین نہیں سکتا. وہ کوئی رزق جو ہے چھین ہی نہیں سکتا. وہ جو ہے کاروبار کو چھین ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت کا سب سے امیر شخص ابراہیم ہے. مال دولت رکھتا ہے, سب کچھ رکھتا ہے, اور رکھنے کے بعد خدا اسے بلاتا ہے اور کیا کہتا ہے, چھوڑ دے. کتنا مشکل ہوتا ہے کہنا, اپنا کاروبار چھوڑ دے, اپنا کنبہ چھوڑ دے, میرے پیچھے آ اور میں تجھے وعدے کی سرزمین دوں گا. اور آگے کیا ہے, ویران جگہ ہے, گھاس ہے, پیچھے سب کچھ ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا, تیری اولاد جو ہے آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی,
और समुद्र के रेत के जरों के मुताबिक होगी। और इसलिए बड़ी बात बताना चाहता हूं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। हम रेत को फुट की सूरत में जान सकते हैं, रेत के जरों को जानने के लिए आज तक दुनिया में पैमाना ही नहीं बना। आज तक सितारों को जानने के लिए इल्म है, लेकिन सितारों को जानने के लिए आज तक कोई स्केल ही नहीं बना जो खुदा ने बरकत दे दी है। और इसलिए खुदा भी आपको बरकत देना चाहता है। खुदा भी कहता है कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो। और इसीलिए कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने, हाँ जी, दुनिया से कि उसने अपना, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की, हम यीशु से हमेशा की जिंदगी पाने आते हैं। और इसलिए खुदा के हुजूर आज खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम उससे जिंदगी पाएं। हम ने बियाबान का भी तजर्बा करना है, हमने सहराओं का भी तजर्बा करना है, हमने बादलों का भी तजर्बा करना है, ज़ल्ज़लों का भी तजर्बा करना है और तूफानों का भी तजर्बा करना है। उन तूफानों में यीशु को ढूंढना है, उन ज़ल्ज़लों में यीशु को अपनाना है, उन खतरों में यीशु को अपनाना है। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल आज की दूसरी तिलावत में तीमुथियुस को फरमाता है कि ये जो अज़ीज़ें आने वाली हैं या आ चुकी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने यीशु के नाम में बढ़ना है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज खास तौर पर याद भी करते हैं शहबाज भट्टी को, जो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहा और यह कह दिया कि मुझे पता है सलीब क्या है और यीशु की सलीब का पैगाम हर मसीह के लिए क्या है। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, कलाम यह फरमाता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। ये जमीनी जिंदगी कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा हम जिंदा भी यीशु के हैं और जैसे ही इस दुनिया में जाएंगे तब भी यीशु के हैं। हम खुदा के हुजूर आज पहाड़ का तजर्बा किस तरह करते हैं? जब खुदा की हैकल में आते हैं, जब अपने काम काजों को छोड़कर इस अलतार पर दुआ करते हैं, तो आज यीशु की कुर्बत में बढ़ते हैं। आज हम खुदा के हुजूर दुआ करते हुए अपनी इल्तिजाएं पेश करते हैं। और इसलिए खुदा जितने भी सर झुके हैं इस इबादत में, जितने भी लोग इस इबादत में आए हैं, जो भी नजराने दुआएं अलतार पर पेश की जाती हैं, कभी भी रायगा नहीं जाती। खुदा उनका असर आपको दुगना चुगना ज्यादा देता है। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरी कलीसिया दुआ वाली कलीसिया बने, रूहानियत से भरपूर हो और खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते रहे। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।